بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ ایک بات پاکستان کی حالیہ ٹرپ میں نے بڑی شدت سے نوٹ کی، سوچا کہ آپ لوگوں سے عرض کروں۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ بورنگ ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی ایموشنل ڈوپامائن ملے، کوئی تھرلر ملے، کوئی ایسی چیز ملے جس سے آپ بولیں واؤ کیا زبردست بات ہے، تو اس ویڈیو کو ابھی چھوڑ کے چلے جائیے۔ لیکن نصیحت کی، کوئی کام کی بات سیکھنی ہے تو جاری رکھیے۔ پاکستان میں اس دفعہ اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ لوگوں میں علم بہت زیادہ آ گیا ہے۔ ہر شخص چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے۔ آپ اس سے دنیا جہان کی کوئی بات کر لیں، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، فرانس کو کیا کرنا چاہیے، ہندوستان کہاں غلطی کر رہا ہے، پاکستان میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اوپر آپ اس سے بات کر لیں، فقہ کے اوپر اس سے بات کر لیں، کسی چیز پہ بات کر لیں، اکنامکس پہ بات کر لیں، اس کے بعد بہت زیادہ مٹیریل جمع ہے، بہت سارے اقتباسات ہیں، بہت سارے کوٹس ہیں، چلتے پھرتے واصف علی واصف بنے ہوئے ہیں۔ جب آپ بندے سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک کوٹ بولتا ہے، دو بولتا ہے، تین بولتا ہے، چار بولتا ہے، پانچ بولتا ہے، تھوڑی دیر کے اندر آپ بڑے اس سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عشق الہی کے اوپر اتنی زبردست پرمغز گفتگو کی کہ میں آلموسٹ امپریس ہو ہی چکا تھا ان سے۔ خیر وہ مسجد کے فرش کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ایک بلی آس پاس میں سے گزر رہی تھی، بار بار ان کو تنگ کر رہی تھی۔ ان کے پاس وہ کعوہ پی رہے تھے، تو کعوہ تھا، تو انہوں نے وہ کھولتا ہوا کعوہ، خیر وہ شاید نہ کھولتا ہوا، شاید ٹھنڈا ہو چکا، مجھے کیا پتا، بہرحال وہ کعوہ جو تھا کپ کے اندر، وہ اس بلی کے اوپر پھینک دیا۔ تو ایک دم سے وہ ڈر گئی، اور ڈر کے وہ چلی گئی، جلی نہیں جلی مجھے نہیں پتا، وہاں سے بھاگ گئی، لیکن اس نے ڈر کے چیخ ضرور ماری تھی۔ جو 2 گھنٹے کا ان کا فلسفہ تھا پورا عشق الہی کے اوپر، وہ سارے کا سارا جھاگ کی طرح میرے دل میں بیٹھ گیا، کیونکہ یہ ایک ایسی محبت ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم سکھا رہی ہے۔ بندے کو اگر عشق ہو جائے نا، بندے کے اندر عشق رچ بس جائے، تو وہ جان بوجھ کے بھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ اس قابل ہی نہیں بچتا کہ کسی سے نفرت کر سکے۔ اور یہ عام رویہ دیکھنے میں آیا۔ آپ کسی شخص سے ملیں، وہ یا تو آپ کو امپریس کرنا چاہتا ہے، یا اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتا ہے، یا اپنے تذکرے کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور بہت سارے آپ کو کوٹ سناتا ہے، کوئی فارسی کا شعر سنا رہا ہے، کوئی عربی کے 2 4 جملے بول دیتا ہے، اور ہم سب اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، اور ہم ویڈیوز کے اندر بھی وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں جس سے ہم امپریس ہو سکیں، جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوں، جس کے پر ہمارا مزاج مل رہا ہو، جس کی مدد سے ہمیں جو اچھا لگے ہم وہ سننا چاہتے ہیں، اور انہی چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس زندگی کی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اسی کارگزاری کو بولتے رہتے ہیں، ویسے ہی شعر چننا شروع کر دیتے ہیں، ویسے ہی لوگوں سے ملنا شروع کر دیتے ہیں، ویسے ہی کوٹ اور اقتباسات کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر بیوی جس پہ ظلم کر رہا ہے اس کا شوہر، وہ بیوی کے حقوق پہ جتنی چیزیں ملے گی وہ آگے فارورڈ کرتی چلی جائے گی، اور حرام ہے زندگی کے اندر کبھی شوہر کے حقوق کے اوپر بھی کچھ پڑھ لے۔ وہ باپ جو بیٹیوں کے ہاتھوں پس رہا ہو، وہ ماں باپ کے حوالے سے جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیں گے، ان کو پڑھنا شروع کر دیں گے، ان کو اپنی وال کے اوپر واٹس اپ اسٹیٹس پہ شیئر کرنا شروع کر دیں گے، اور حرام ہے کبھی وہ یہ بھی پڑھ لیں کہ بحیثیت ماں باپ ان کے کیا حقوق تھے اولاد کے اوپر جو انہوں نے ادا نہیں کیے۔ اس طرح اس چیری پکنگ سے ہوا یہ ہے کہ بہت سارا علم لوگوں کے پاس جمع ہو گیا ہے، بہت ساری ایموشنل پاورفل موٹیویشن چیزیں ان کو مل گئی ہیں، لیکن اندر جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہ گیا ہے۔ یہ تصوف، یہ سیکھنے کا جو معاملہ ہے، یہ اندرون کا معاملہ ہے۔ آپ کو اندرون سے، اندر سے اپنے آپ کو مانجنا پڑتا ہے، باہر سے مانجنے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ باہر سے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، اچھی داڑھی ہو جاتی ہے، آپ کی اچھی شکل ہو جاتی ہے، اندر ویسے کا ویسا ہی کالا رہتا ہے۔ کسی شخص سے آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ بولتے ہیں وہ شخص آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، واپس آ گئے۔ بھیا یہ جو علم ہے نا، یہ علم استعداد کا نام ہے، کیپیسٹی کا نام ہے۔ جب آپ کے پاس پرابلم آتا ہے، وہ دیکھتا ہے آپ کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے، آپ اس کو سولو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہم نے علم کو جنس بنا دیا ہے، حکمت کو کانٹینٹ بنا دیا ہے، یہ موٹیویشن کو یہ یوٹیوب ویڈیوز اور ریلز بنا دیا ہے، اور یہ تمام کے تمام انسان اس کے خریدار ہو گئے ہیں۔ یہ بات اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ علم آپ کی استعداد بڑھاتا ہے تاکہ زندگی میں جو بھی آپ کے خیر و شر کی پرابلم آپ کے پاس آئے، آپ کو اس کی نہج پہ، اس کے مطابق اس کو سولو کر سکیں۔ آپ پہلی مرتبہ کسی شخص سے ملتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کو سمجھ میں نہ آئے، وہ کتاب آپ کو سمجھ میں نہ آئے، وہ جملہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، وہ واقعہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے۔ ان تمام علم کے ریسورسز سے زندگی میں بار بار کئی بار ملنا پڑتا ہے، مختلف سمتوں سے ملنا پڑتا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ، یا کسی شخص سے ملتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، دوسری مرتبہ میں کچھ سمجھ میں آنے لگے، تیسری مرتبہ میں آپ کو اس سے کوئی چبھن محسوس ہو،
चौथी मर्तबा के अंदर वो आपके अंदर दिल के अंदर कोई रास्ता बना लेगा और यहाँ से तब्दीली शुरू होगी। लेकिन हमने इस प्रोसेस से गुजरना ही नहीं है। ये इल्म हासिल करना, या अपने आप पे सीखने का जो अमल है, ये पूरी कैफियत का नाम है, पूरा सलूक है, पूरा मुजाहिदा है, पूरा पाथ है, पूरा कोर्स है जिसको आपको करना पड़ता है। ये आप चेरी पिकिंग से नहीं कर सकते कि इस बंदे की ये बात पसंद आई तो इसको उठा के मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लिया, और ये बात पसंद नहीं आई तो इसको इग्नोर करके आगे चलो। कोई डिक्शनरी में हार्ड वर्ड आया तो ठीक है यार, कोई मतलब मालूम करे होगा कुछ मतलब, इसको छोड़ के आगे चलते हैं, आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। इस तरीके से अंदर तब्दीली नहीं आती। चलते फिर तो आपको बहुत सारे कोट याद हो जाएंगे, आप बहुत सारे लोगों से सीख रहे होंगे, आप बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स की वीडियोस देख रहे होंगे, अंदर वैसे का वैसे रहेगा जो आप 1 साल पहले थे, 5 साल बाद भी वहीं होंगे, जब तक आप इस चीज़ पे गौर नहीं करते कि चोट कौन सी चीज़ पहुंचा रही है, चुभन कौन सी दे रही है, दिल के अंदर कौन सी चीज़ चाह रही है। तो आज की इस बोरिंग वीडियो से और कुछ सीखें ना सीखें, सिर्फ इतना सीख लें कि आप देखिए कौन सी बातें हैं जो नफ्स के ऊपर चोट मारती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी अना की ज़िद को तोड़ती हैं। उन चीज़ों के ऊपर अमल करें, रुक जाएं, ठहर जाएं और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, फिर आगे पढ़ने की कोशिश करें। एक आपको अच्छा कोट मिल गया, उस कोट को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें, उसको अपने ऊपर लागू करें, उसके ऊपर अमल करना सीखें। उसके बाद दूसरे कोट पढ़िएगा, उसके बाद किसी और को फॉलो कीजिएगा, उसके बाद कोई और वीडियो देखिएगा, जो हो गई उस पर तो काम कर लें। दुआ पे वीडियो देख ली, वाह वाह करते हुए निकल गए, माँ बाप के हुकूक पे वीडियो देख ली, वाह वाह करते हुए निकल गए, मियाँ बीवी के हुकूक पे देख ली, तालियाँ बजाते हुए निकल गए। ओ भैया, अमल कब करोगे? अमल तो करो ना, कम से कम अपने अंदर तो लेकर आओ ना। दुआ मांगना ही सीख लो, नमाज़ पढ़ना ही सीख लो। थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में देखा, जो हमारी रूलिंग इलीट है वो नमाज नहीं पढ़ती। वो वज़ीर आज़म हो, वो सदर हों, वो हमारे मिनिस्टर्स हों, वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, वो कोई भी बंदा हो जिसकी गर्दन में सरिया हो ना, आप देखिएगा वो नमाज से बिल्कुल आरी होगा। वो जुम्मे पे भी नहीं आएगा, 5 नमाज़ें 2 दिन की आप छोड़ दीजिए। ये कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा इतना ज़्यादा इल्म आपने जमा कर लिया है कि आप सुबह शाम चलती फिरती डिक्शनरी बन गए और नमाज़ें आपसे नहीं होती। ये इल्म आपको 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज के ऊपर नहीं ला सका। उस इल्म का मैं क्या करूं, उस इल्म का आप क्या कर रहे हैं, या बताइए। इसी बोरिंग वीडियो का ये सवाल है। इसमें आपको कोई शशके नहीं मिलेंगे, कोई आपको वाव नहीं मिलेगा, कोई इमोशनल डोपामाइन नहीं मिलेगा। सीधी सादी सच्ची सच्ची बात है कि भैया जितना पढ़ लिया है ना, उस पर अमल कर रहे हो या नहीं कर रहे। वो इल्म जो हमें जन्नत में ले जाए हम सबको मालूम है, इतना इल्म जो हमें जहन्नुम से बचा ले हम सबको मालूम है। असल चीज़ है अमल करना। तो आज के बाद कोई रील, कोई वीडियो, कोई व्हाट्सअप का स्टेटस, कोई इक़्तिबास शेयर करने से पहले अपने दिल में झांक के अपने आप से एक दफ़े ज़रूर पूछ लीजिएगा कि क्या मैं ख़ुद इसके ऊपर अमल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और ये सवाल अगर आप पूछते रहे और पूछते चले गए तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में बदलाव का सबब ज़रूर बनेगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।